ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، غیر مسلموں میں تو موجود ہی ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کے کام کرنے پر، اسلام کی باتیں کرنے پر، اسلام کی تبلیغ کرنے پر، اسلام کے کسی بھی کام کے کرنے کی وجہ سے باپ اپنی اولاد کو، بڑے اپنے ماتحتوں پہ غصہ کرتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ بیٹوں کو، ماتحتوں کو اسلام کے کام کرنے پر ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کام کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ طالبان بن رہا ہے، یہ طالبان بن رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے طالبان ہے کون؟ طالبان کیسے لوگ ہیں؟ طالبان وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے صرف اور صرف اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اسلام کا سر بلند کیا ہے۔ اور آپ آج گھر میں آرام سے بیٹھ کر نرم بستروں میں اپنی اولادوں کے ساتھ رہ کر کہتے ہیں کہ یہ طالبان بن رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ جس کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک جمعے کی نماز، سال میں 2 عید کی نماز، بس یہ کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ جس ہستی کے لیے، جس شخصیت کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، اتنی نمازیں انہوں نے پڑھی کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے اور دن بھر تبلیغ میں لگا دیا کرتے تھے اپنے وقت کو۔ اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہو، نرم گدے میں سوتے ہو، تو تمہیں اسلام کا کیا پتہ؟ اسلام کتنی محنت سے، کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے۔ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے؟ جس نے دنیا میں بھیجا ہے ذرا اس سے معلوم کیا ہے؟ تمہاری ماں نے تمہیں کیوں جنا، اس سے معلوم کیا ہے کہ اس نے تمہیں جنا کیوں ہے؟ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ کبھی پتہ کیا اس بارے میں؟ یاد رکھنا، آخرت میں نہ تمہاری سوچ کام آئے گی، نہ تمہارا یہ کام آئے گا، نہ تمہاری یہ دولت کام آئے گی، نہ تمہارے یہ پیسے کام آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم مال و دولت کمانے کے چکر میں لگے ہو۔ اور تمہاری اولاد اگر دین کا کام کرتی ہے تو تم اسے کہتے ہو کہ یہ طالبان بن رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اس کو مدرسے چھڑوا دو، اس کو یہ کروا دو، اس کو وہ کروا دو۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یاد رکھنا، آخرت میں یہ بات نہیں بتا سکتے تم اللہ کو کہ اللہ میں الیکٹریشین کا کام لے کر آیا ہوں، میں پلمبرنگ کا کام لے کر آیا ہوں، میں انجینئرنگ کا کام لے کر آیا ہوں، میں فلاں پرچون کی دکان لگاتا تھا، میں پرچون کے پیسے لے کر آیا ہوں۔ یہ پیسے اپنے پاس رکھو، یہ الیکٹریشین کا کام اپنے پاس رکھو، یہ انجینئرنگ کا کام اپنے پاس رکھو۔ یہاں صرف اور صرف اسلام کا کام، اسلام کے لیے قربانیاں کام آئیں گی۔ آج بھی وقت ہے، یہ دونوں آنکھیں کھلی ہیں تو سوچو کرنا کیا ہے۔ اسلام کا کام کرنا ہے۔ دنیا میں ہم اسلام کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ حضور میری اولاد اسلام کے لیے کام کرتی تھی تو میں ان کو روکتا تھا، میں منع کرتا تھا؟ جاہلیت کی حد ہوتی ہے، اس حد کو بھی کراس کر گئے ہیں لوگ۔ جاہل کی اولاد اگر کسی مدرسے کے بچوں کے ساتھ چلنا پھرنا کرے، اگر وہ گھر میں جا کر پھر کچھ علمی باتیں کرے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ مجاہد بن گیا ہے۔ تو اچھا ہے نا، مجاہد بن گیا، فخر کرو، مجاہد بن گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے لڑے گا، اسلام کی خدمت کرے گا۔ چور ڈکیت آوارہ تو نہیں بنا، یا اپنی اولادوں کو بغیرت، بے حیا، فحش بنانا چاہتے ہو اور اسلام کے کام سے روکتے ہو۔ جب اسلام کے کام سے روکے گے تو مطلب کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہو پھر اپنی اولادوں کے ساتھ؟ آج بھی وقت ہے، سوچ لو۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر سوچنے کا وقت نکل جائے گا۔ تم لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو آیت مبارکہ نازل کی ہے، جب مسلمان مؤمنین، پکے مؤمنین، متقین جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو پھر ان کے ہاتھ میں روشنی ہوگی، وہاں اندھیرا ہوگا، اس روشنی کے ساتھ وہ لوگ جا رہے ہوں گے۔ ان کو گزرنے کے لیے، پل صراط پارنے کے لیے ان کی وہ روشنی کافی ہوگی۔ لیکن جو دنیا میں منافقین ہوں گے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی مخالفت کریں گے، اسلام کے کام سے روکیں گے، اسلام کا کام کرنے نہیں دیں گے، ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ جو روشنی ان کے پاس ہوگی وہ ناکافی ہوگی وہاں سے گزرنے کے لیے۔ تو متقین سے کہیں گے جو ان سے آگے گزر رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو تاکہ ہم بھی گزر سکیں۔ اس وقت متقین کہیں گے، اور وہ وقت ہوگا کامیابی کا۔ جو دنیا میں مسلمان اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وہ وقت ہوگا تانا دینے کا کہ ان منافقین سے کہیں گے وہ لوگ کہ جاؤ، پیچھے سے جاؤ اور اپنی روشنی لے کر آؤ۔ تو پیچھے جانے
جانے کا وقت ہی کہاں ہوگا تو پیچھے سے روشنی لے کر آئیں گے۔ آج بھی وقت ہے، سوچ لیں، دین اسلام کے لیے اپنی کمر کس لیں، اور آپ کی اولاد دین اسلام کی خدمت کے لیے کوشش کرتی ہے، دین اسلام کا کام کرنا چاہتی ہے تو اسے کام کرنے دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کام سے روکنے کی وجہ سے آخرت میں آپ ذلت و رسوائی کا سامنا